سبحان اللہ والحمد للہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ اللہم لک الحمد ولک الشکر ما شاء اللہ تبارک اللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر یہ خوبصورت ٹوپی یہ ہے خوبصورت صفا مروہ کا ماشاءاللہ خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ترکیہ حضرات اکثر یہاں صفا مروہ کرتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ. ماشاءاللہ بچے کھیلتے ہوئے جا رہے ہیں دیکھو ماشاءاللہ. صفا مروہ پر حجاج کرام عمرہ کرنے والے صفا مروہ کرنے والے بہت بڑے انداز سے چلتے رہتے ہیں اور ذکر و اذکار میں بھی مصروف ہوتے ہیں. اونچی آواز سے ذکر و اذکار بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. ناظرین یہاں نماز ادا کرنے کے لیے جب وقت ہوتا ہے تو یہاں صفیں بننے شروع ہو جاتی ہیں. یہ جو ٹائل لگی ہے نا یہ قبلے کی طرف ہے. قبلہ اب اس سائڈ پہ ہے. یہ صف ہے یعنی کہ یہاں بیٹھنے کی جگہ ایک مصلی کی شکل میں ہے. قبلہ اس سمت ہوتا ہے. یہ جو جتنے بھی جہاں مکہ المکرمہ میں جہاں ٹائلیں لگی ہیں جس رخ میں اور اسی رخ میں کعبہ ہوگا بیت اللہ ہوگا. رخ چینج جیسے ہوتا جائے گا یہ ٹائلیں ان کی بھی سمت چینج ہوتی جائے گی. اللہم لک الحمد ولک الشکر. ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں بہت ہی خوبصورت انداز سے صفا مروہ کرتے ہیں. یہ دیکھیں جا رہے ہیں. کچھ بچے واپس آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. اسی طرح کا انداز ہوتا ہے ان کا خوبصورت. بچے یہاں خوش ہوتے ہیں کیونکہ جگہ ماشاءاللہ بہت وسیع ہے اور اتنا رش بھی نہیں ہے. اپنی مرضی سے آگے بھاگتے ہیں پھر پیچھے بھاگتے ہیں ماشاءاللہ. بس اللہ رب العزت ہم دعا کرتے ہیں ہمارے ناظرین کے جو فیملی ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں اور والدین کے ساتھ ہیں بچوں کے ساتھ ہیں. یہاں آ کے اپنے آنکھوں سے زیارتیں کریں اور دیکھیں اور یہاں کا ماحول یہاں کا اٹھنا بیٹھنا یہاں کا قرآن مجید تلاوت کرنا ذکر و اذکار کرنا اور یہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا خوبصورت انداز ہوتا ہے. ناظرین یہاں کا اجر یہاں کا ثواب اللہ رب العزت ہی بڑھا دیتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ. اللہم لک الحمد ولک الشکر ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. یہ دیکھیں یہ انداز ہوتا ہے. یہ رسی لگا لیتے ہیں تاکہ رسی کے اندر کوئی حاجی نہ آئے تاکہ صابن کا جو پانی ہوتا ہے وہ حاجی گر سکتا ہے. اس لیے رسی کے لگا کے اندر پھر صفائی کرتے ہیں. اور ترکیہ کا گروپ یہاں زیادہ تر ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی رش سے بچنے کے لیے اوپر آ جاتے ہیں ماشاءاللہ. بچوں کو ساتھ لینے کے لیے یہ خوبصورت طریقہ کار ہے تو اسی طرح بچے کہیں گم نہیں ہوتے اور ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ اکٹھے صفا مروہ کریں اور دعاؤں کا بھی خاص ان کا گروپ لیڈر وہ دعا اونچی آواز سے پڑھتا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگتا ہے جب آدمی اکٹھے ہو کے طواف کرے اکٹھے ہو کے صفا مروہ کرے اور اکٹھے ہو کے حرم شریف کی طرف آنا اور جانا
بہت ہی اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ۔ یہاں صفا مروہ میں ہر جگہ پہ پانی کا بھی سسٹم موجود ہے، وہ سامنے ہے پانی موجود ہے ماشاءاللہ۔ یہ خوبصورت انداز سے حجاج کرام پانی پی رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ یہ صفا مروہ کر رہے ہیں حجاج کرام انڈونیشیا کے، بہت ہی خوبصورت انداز سے۔ یہ دیکھیں گروپ کی شکل میں جا رہے ہیں۔ اگر ہر آدمی گروپ کی شکل میں جائے نا اور آدمی گم بھی نہیں ہوتا اور تسلی سے اپنا عمرہ مکمل کر لیتا ہے، تو ہمارے پاکستانی طواف کرنے میں ایک ہی چکر لگاتے ہیں اور وہ الگ ہو جاتے ہیں، پھر پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ وہ آدمی کہاں گیا، وہ ہاں کوئی آدمی گرین لائٹ پہ تلاش کرتا ہے، کوئی کہیں تلاش کرتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آہستہ آہستہ چلتے رہیں۔ یہ دیکھو آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، طواف میں بھی اسی طرح آہستہ چلیں، اپنے ساتھیوں کو ساتھ رکھیں تو انشاءاللہ پھر مزہ آئے گا طواف کرنے میں اور صفا کرنے میں۔ دیکھو بچے کو باندھا ہوا ہے اس رسی کے ساتھ۔ اگر اس طرح کا مناسب طریقہ آپ اپنا لیں اپنے بچوں کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک رہیں گے، پریشان نہ ہوں گے۔ بچے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں آپ سے تو انشاءاللہ ساتھ رہیں گے۔ یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں گروپ اور خوبصورت انداز سے جا رہے ہیں۔ یہ بار بار میں گروپ دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ محسوس ہوگا۔ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، اکٹھے چل رہے ہیں، صفا مروہ بھی اکٹھے ہو جاتا ہے۔ اور چھوٹے بچے کے ہاتھ میں دیکھو تسبیح ساتھ میں ہے، خوشی خوشی جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے صفا مروہ میں، یہاں صفیں شروع ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ۔ پیچھے عورتیں ہوتی ہیں اور آگے مرد حضرات ہوتے ہیں۔ یہاں نماز ادا کرنے کے بعد پھر اسی طرح فوراً صفا مروہ پھر اسٹارٹ کر دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یہاں چھوٹے بچے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں، بڑے خوبصورت انداز سے بھاگتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اگر ہو سکے یہ کتابیں آپ کو مل جائیں گی اور اس میں مثال آپ کو دعائیں ہیں، یہ اردو میں ہے، ترجمہ بھی ساتھ ساتھ ہے۔ یہ اگر کتاب یہاں مل جاتے ہیں، اگر یہ ملے تو اس میں دعائیں پڑھیں اور ماشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا آپ کو۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یہ ماشاءاللہ آگے جو کھڑکیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو وہاں دھوپ ہے، تو حجاج کرام ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے صفا مروہ کر رہے ہیں۔ اب نماز کا ٹائم ہے، نماز عصر کا، اور وہیں صفیں بن جاتی ہیں جہاں آدمی چل رہا ہے۔ یہ ہے مروہ سے ہم باہر نکلے ہیں،
صفا مروہ درالاول سے نیچے لفٹ اور سیڑھیاں موجود ہیں الیکٹرک، اور اس کے بعد ہم جا رہے ہیں ماشاءاللہ تکبر اللہ ایشے تک۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ باہر کا خوبصورت منظر ابھی ہم دکھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ باب السلام کا ایریا ہے، یعنی کہ آپ جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے سامنے، یہ ہے صفا مروہ کا، ٹھیک ہے نا، یہ سامنے بلڈنگ اور وہ سامنے کلاک ٹاور ہے۔ حسبی اللہ لا الہ۔ یہ ادھر سننے میں ایسا آتا ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر مبارک تھا، واللہ عالم۔ تو یہ جگہ جو ابھری ہوئی ہے، مروہ سے آپ سیدھا باہر نکلیں گے تو صفا مروہ، یعنی کہ مروہ سے باہر نکلیں گے، سامنے یہ حجام کی دکانیں ہیں، یہ فری میں بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں خدمت مفت میں ہے، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ حجام ہے، فری میں آپ کو، یعنی کہ بال کینچی کے ساتھ چھوٹے کریں گے۔ ان کے پاس بلیڈ نہیں ہوتا، نہ ان کے پاس مشین ہے، کینچی کے ساتھ آپ کے بال چھوٹے کریں گے، وہ سامنے جس طرح کر رہے ہیں کینچی کے ساتھ۔ یہ بھی مروہ سے باہر ہیں، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، مروہ سے باہر نکلیں اگر بال آپ نے کینچی کے ساتھ چھوٹے کرانے ہیں، یہ سب بالیں، تو اگر خود بال 2-3 جگہ پر چھوٹے کرنا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ تو بھیا اگر بال چھوٹے کرانے ہیں تو سب کرائیں، سب چھوٹے کرائیں، یعنی کہ پورے مکمل بال، تو یہ تو طریقہ صحیح ہے۔ اگر آپ 3-4 جگہ پہ پکڑ کے بالوں کو خود چھوٹا کیا، یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے میرے بھائی، اس سے بچیں۔ اپنے اتنی بڑی محنت سے آپ آئے ہیں، عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ کیا، تو یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ یہ سامنے 9 نمبر حمام ہے، ادھر لیڈیز کا بھی ہے اور اسی طرح مردوں کا بھی ہے۔ ماشاءاللہ یہ منظر ہے خوبصورت نیا حرم کا، بار بار کا حصہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ تکبر اللہ، یہ آپ نے پہلے دیکھا ہوگا ممکن ہے، تو یہ دیکھیں خوبصورت منظر، بہت ہی اچھا بنا رہے ہیں اور حرم شریف کو بہت ہی وسیع کر رہے ہیں، دیکھیں خوبصورت۔ اور لیکن ابھی گرمی ہے، نماز عصر نماز ادا کرنے کے بعد ہم چلے ہیں اور گرمی بھی کافی ہے۔ یہ اسی طرح پل ہے، پل کراس کریں گے، آگے غزہ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ جنت المعلی بھی اسی طرح ہے، جنت المعلی، جنت المعلی بھی اسی طرح ہے، مسجد جن بھی اسی لائن پہ ہے، انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے، زیارت کریں گے انشاءاللہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین یہ باب السلام کے سائڈ پہ ہم نکلے ہیں، مروہ سے آگے چلتے چلتے غزہ کی طرف پہنچے ہیں، تو یہاں آپ کو طائف کی گاڑیاں ملیں گی، مسجد عائشہ کی گاڑیاں بھی یہاں مل جاتی ہیں یہاں اگر عمرہ کرنا ہو، اور یہاں دوسرے بس بھی ملتی ہے، جو مکہ بس ہے وہ بھی یہاں موجود ہے، آگے اس کی یعنی اسٹیشن ہے۔ اور آگے یہ بلڈنگیں کراس کریں گے، اس لائن پہ جائیں گے تو جنت المعلی آئے گا، قبرستان آئے گا جنت المعلی، سیدنا حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہاں مدفون ہے، اور بھی دیگر صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں وہاں۔ اور پیچھے آپ کو کلاک ٹاور بھی نظر آ رہے ہیں، اور آسمان پر یہ بادل بھی نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت منظر ہے۔
اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یہ دیکھیں مکہ بس، یہاں سے جرانہ کی طرف بھی یہاں سے گاڑیاں جاتی ہیں جرانہ، اور غار ہرا جانا ہو، جبل نور غار ہرا، وہ بھی یہاں بسیں ملتی ہیں آپ کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین آپ کو لے کے چلتے ہیں جنت المعلیٰ۔ یہ سامنے جنت المعلیٰ ہے، آگے قبرستان ہے، یہ دیوار کے آگے جائیں گے جنت المعلیٰ، اور ساتھ میں ہے مسجد جن۔ مسجد جن اور جنت المعلیٰ قریب قریب ہیں، دور نہیں ہیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ ابھی یہ جو گاڑیاں ہیں زیارت کے لیے، اور یہ سامنے ہے مسجد جن۔ مسجد جن کا اور پورا ڈیٹیل ہے اس کا۔ یہ صورت اس وقت قلوحی الیہ انہ سمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ ماشاء اللہ۔ یہ عبدالعزیز آل سعود انہوں نے بنایا ہمارا۔ ناظرین اس وقت جب یہ صورت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو ایک جنوں کا گروہ آیا، ماشاءاللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بیعت کی۔ بہرحال، اور یہاں پانی، یہاں نماز سارا نظام ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت انداز سے، لیکن اس وقت بند ہوتا ہے صرف نماز کے اوقات میں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز ادا کرنے کے لیے کھولا جاتا ہے۔ یہ پاکستانی گروپ ماشاءاللہ زیارت کے لیے ہیں۔ یہ بالکل قریب ہے، اگر پیدل آنا چاہیں تو بالکل قریب ہے، دور نہیں ہے، بالکل قریب ہے۔ ناظرین اگر آپ مروہ سے باہر نکلیں گے تو سیدھے آگے چلتے آئیں گے تو یہ جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، تو سامنے آپ کو سامنے نظر آئے گا۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہ ہے پل کے اوپر کھڑے ہو کے آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں مسجد جن کا۔ یہ سامنے یہاں دیکھیں کھجوروں کے پودے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ ناظرین اسی طرح یہ روڈ آگے جاتی ہے جبل نور کی طرف، جبکہ جبل نور کی طرف یہی روڈ جاتی ہے، یہ بس جاتی ہے جبل نور کی طرف۔ ماشاءاللہ یہ ہم واپس آ رہے ہیں مسجد جن سے۔ یہ سامنے کا خوبصورت منظر، یہ کلاک ٹاور اور اس کا ساتھ ہے نیا حرم جو بن رہا ہے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بن رہا ہے۔ یہ یہاں پہاڑی تک نیا حرم بن رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے۔ اور یہاں جو گاڑیاں چل رہی ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت، اور یہ خوبصورت منظر نماز عصر کے بعد ابھی یہ دیکھیں کلاک ٹاور کا وقت، ماشاءاللہ۔ نماز مغرب ادا کرنے کے لیے
ماشاءاللہ جا رہے ہیں حجاج کرام عمرہ کرنے والے. نماز مغرب ادا کریں گے اور عشاء ادا کریں گے, اس کے بعد واپسی. یہاں مسجد جرانہ کے لیے یہ بسیں جاتی ہیں جو تقریباً 4 ریال لیتی ہیں تقریباً, اور جبل نور کے لیے بھی یہاں بسیں جاتی ہیں. اور جنت المعلی تو آپ نے دیکھا ہے, یہ پیچھے ہمارے پیچھے جنت المعلی ہے. یہ پیچھے جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے جنت المعلی ہے. یہ پل کراس کریں گے اور پل کراس کرنے کے بعد قبرستان آئے گا, اور وہیں پہ مسجد فتح بھی ہے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. یہاں گاڑیاں جاتی ہیں طیف اور جدہ, مسجد عائشہ, یہاں گاڑیاں جاتی ہیں ماشاءاللہ. ابھی خوبصورت منظر ماشاءاللہ. سورج غروب ہو رہا ہے, گرمی کم ہوگی تو پھر اس جگہ پر رونقیں ہوں گی, کیونکہ حجاج کرام بعض دفعہ گرمی کی وجہ سے بھی باہر نہیں جاتے, اور جب گرمی کی شدت کم ہوتی ہے تو عمرہ کرنے والے ماشاءاللہ آتے اور جاتے رہتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بورڈ آپ کو معلومات دینے کے لیے ہیں, اور ان کی طرف توجہ کریں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو آپ کے علم میں آئے گا. یہاں بھی ناظرین صفیں بن جاتی ہیں, جس طرح یہ لوگ بیٹھے ہیں صفوں پر, یہاں بھی یعنی کہ سپیکر کی جو آواز ہے اذان کی, تکبیر کی اور اسی طرح نماز کی, یہ چھوٹے چھوٹے سپیکر آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہاں تک سنائی دیتی ہے ماشاءاللہ. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اور ہر جگہ پہ ناظرین جو کبوتر ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ کبوتروں کو دانہ ڈالنے کے لیے ماشاءاللہ حاجی بھرپور تعاون کرتے ہیں کبوتروں کے ساتھ, اور ان کے لیے کھانا پانی کا انتظام کرتے ہیں. اور اسی طرح وہ پہاڑ پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ جو کرین لگی ہیں, تو تقریباً یہ بھی آہستہ آہستہ اس کو گریں گے, یہ بھی کبھی حرم کا حصہ بنے گا انشاءاللہ. اتنا اللہ رب العزت کے مہمان زیادہ جتنے آ رہے ہیں, اور اس کو ان کی تعداد جو ہے بڑھتی جا رہی ہے, اور مسجد کا جو نظام ہے یہ بھی ماشاءاللہ بڑھتا جا رہا ہے, اس کو وسیع کرتے جا رہے ہیں. تب بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے اللہ رب العزت کے گھر کے مہمان جو ہیں وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت با سعادت ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت پر اب لائبریری بن گئی ہے, اور اس کے ساتھ ہی مفقودات کا مکتب ہے. مفقودات یہ سامنے ہے, مفقودات جو گم شدہ چیزیں ہیں آپ کو یہاں ملیں گی. جو چیزیں آپ سے گم ہو گئی ہیں, مثلا موبائل ہے, تو اس کے علاوہ اقامہ وغیرہ ہے, وہ بھی یہاں مل جائے گا اگر کسی نے جمع کرایا. یہ ذہن میں رکھا ہے, اگر موبائل گم ہو گیا, کسی نے اچھے آدمی نے اٹھایا, یہاں جمع کیا, وہ یہاں پھر مل جائے گا. اگر کسی نے جمع ہی نہیں کیا کوئی چیز, تو آپ کو کہاں سے ملے گی. تو اللہ پاک سے دعا ہے, اللہ پاک ہر مشکل سے, ہر پریشانی سے, ہر آفات سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. نماز کا وقت قریب ہے, نماز مغرب کا وقت بالکل قریب ہے, اذان ہونے والی ہے. ماشاءاللہ. 7 یہ جو 2 کھڑکیاں مشہور ہے کہ یہ وہاں ایک عورت تھی, بوڑھیا تھی, وہ پورا کرکٹ ڈالتی تھی, تو یہ جگہ ہے. تو واللہ عالم, اللہ پاک بہتری جانتے ہیں. یہاں ہے
لیکن 2 کھڑکیاں ہیں. ممکن ہے یہاں بلڈنگ والوں نے بطور روشن دان رکھا ہو یا اپنی ضروریات کے لیے کچھ رکھا ہو. بہرحال بہتر اللہ پاک جانتا ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. باب السلام کا جو ایریا ہے نماز عشاء پڑھ کے یہ چھوٹے چھوٹے غرفے بنائے ہیں. پیچھے لیڈیز ہیں, آگے مرد ہیں. اسی طرح ہر جگہ پہ زمزم کا پانی بھی موجود ہے. حجاج کرام ماشاءاللہ زمزم پیتے رہتے ہیں. اور دیکھیں ہر جگہ پہ زمزم موجود ہے. اور پیچھے نل وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں پانی بھرنے کے لیے. یہ باب السلام کا میں ایریا دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں خوبصورت. اور وہ 2 کھڑکیاں اور آگے وہ دیکھیں کلاک ٹاور. تقریباً 9:10 ہے بعد نماز عشاء, یعنی نماز کے فوراً بعد ہم آپ واپس جا رہے ہیں کلاک ٹاور کی طرف. آپ کو خوبصورت منظر دکھا رہے ہیں. یہ دیکھیں خوبصورت. اور یہاں بھی دیکھیں کافی تعداد میں حجاج کرام نماز ادا کریں گے عشاء کی. یعنی فرض ہو گئے ہیں, اس کے بعد نوافل ادا کریں. ماشاءاللہ تبارک اللہ. اور باہر کا جو موسم ہے باب السلام میں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تھوڑا سی گرمی ہے اور اتنی بھی گرمی نہیں ہے. اور نماز جنازہ کی گاڑیاں, جو نماز جنازہ کے ساتھ جو مہمان آتے ہیں یعنی میت کے ساتھ, اور ان کی یہ گاڑیاں خوبصورت. انا للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین جو آگے جو ایریا جا رہا ہے نا یہ صفا کا ایریا ہے. اور باب السلام کا جو گیٹ ہے یہاں نیچے ہے. نیچے اتریں گے, سیڑھی ہیں اور سیڑھیوں سے نیچے اتریں باب السلام کا ایریا ہے. تو اب ہم باہر جا رہے ہیں ماشاءاللہ. باہر کا مطلب ہے کلاک ٹاور کی طرف جا رہے ہیں. آگے ناظرین جو صفا کے ساتھ چھوٹی گلی ہو جاتی ہے اور یہاں رش بن جاتا ہے. اوپر پل بھی بنایا ہے. پل کے اوپر بھی حجاج کرام آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ دیکھیں. اور ساتھ ساتھ یہ گاڑیاں صفائی کے لیے بھی ہر وقت موجود رہتی ہیں. اللہم لک الحمد و لک الشکر. ناظرین اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں رب کریم اسی طرح آپ کو بھی نمازیں ادا کرنے کی ہمت توفیق طاقت عطا فرمائے. آپ بھی ادھر رہیں اور نمازیں ادا کریں اور طواف کریں, صفا مروہ کریں. یہاں بیٹھ کر درود پاک, یہاں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت, یہاں بیٹھ کر اللہ رب العزت کے گھر کو دیکھتے رہیں. ہماری دعا ہے آپ آئیں, آپ کی فیملی ہے اور والدین اگر حیات ہیں تو وہ بھی اللہ پاک ان کو بھی آپ کے ساتھ لے کے آئے.
آج ماشاءاللہ پورا دن حرم میں گزرا ہے. صبح کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھ کے ہم واپس جا رہے ہیں بس. الحمدللہ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں رب کریم یہ جو نعمتیں ہیں تو اللہ رب العزت ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور جب تک ہم زندہ ہیں دین اسلام پر رکھیں. اور جب آخری وقت ہو ہم سب کو اور ہمارے ناظرین کو سب مسلمانوں کو اللہ پاک کلمہ کی دولت سے نوازے. یعنی آخری وقت ہمارے زبان پر کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ناظرین خاتمہ ایمان پر دعا کرنی چاہیے. یعنی ہمارا جو خاتمہ ہو ایمان پر ہو. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک خاتمہ ایمان پر فرمائے ایمان کی دولت سے نوازے. یہ حجاج کرام باب اسماعیل سے نماز ادا کرتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں. باب اسماعیل سے نماز ادا کرنے کے بعد واپسی کا رخ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ناظرین کتنی ہی رونق ہے. ہر آدمی حشاش و بشاش ہے. ہر بندہ خوش ہے. ہر کے حاجی کی زبان پر اللہ پاک کی حمد و ثنا ہے. وہ اپنے قسمت پر خوش ہے کہ اللہ رب العزت نے یعنی اتنا بڑا ہم کو شرف بخشا ہے کہ ہم بیت اللہ کو سامنے نماز ادا کر رہے ہیں. بیت اللہ کو اپنی آنکھوں سے براہ راست دیکھ رہے ہیں. ناظرین جب یہی لوگ ان کا جو وقت ہے 21 دن 28 دن یا 15 دن ہے 18 دن ہے جتنا بھی دن لے کے ہیں جب یہ پلٹتے ہیں اپنے گھر کی طرف انہی کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. ناظرین اتنا درد میرے خیال میں والدین کی جدائی پر نہیں ہوتا, گھر بار چھوڑنے کی جدائی پر نہیں ہوتا جتنا درد ان کو بیت اللہ اور مسجد نبی کے چھوڑنے پر ہوتا ہے. یہ ماشاءاللہ دیکھیں اللہم لک الحمد و لک الشکر. ناظرین وہی نقشہ جو صبح کے ٹائم ہوتا ہے اتنا رش اور اسی طرح عشاء کے بعد ہوتا ہے اور تقریباً 1 گھنٹے کے بعد 45 منٹ کے بعد اور یہ رش ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ تھوڑی دیر کے بعد ہر حاجی ہر آدمی اپنے کمرے کی طرف ہوٹل کی طرف رواں دواں ہے تو واپس چلے جاتے ہیں. یہ پھر جو ایریا آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے یہ خالی نظر آئے گا. اللہم لک الحمد و لک الشکر. ابھی یہ خدائی پارکنگ کی طرف ہم جائیں گے. یہ سامنے ہم نیچے اتر رہے ہیں خدائی پارکنگ کی طرف. یہ ماشاءاللہ یہ جو مینار جو نظر آ رہے ہیں بابا عبدالعزیز کے ہیں. بابا عبدالعزیز کے مینار ہیں. تو ناظرین کافی محنت کے ساتھ ہم ویڈیو بناتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا اور آپ کو معلومات ہم دیتے رہیں گے روزانہ کا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.